اس کے بعد یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 23 ہے۔ یہ پہلے بھی ایک مضمون میں بیان کر چکا ہوں۔ بعض لوگ آیات کے ظاہر کو لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگ مزارات پر جا کے صاحب مزار سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں بدگمانیاں ڈالتے ہیں۔ یہ میرے کل پرسوں کے درس میں بھی ایک آیت آئی تھی، میں نے ایسی کہا تھا، اب پھر ہے کہ بھئی آپ جو قبروں پہ جاتے ہیں، قبر والے نہیں سنتے ہیں، انہیں پکارنے کا کیا فائدہ، ان سے گفتگو کرنے کا کیا فائدہ؟ کیا دلیل ہے جی؟ یہ دلیل ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، برابر نہیں ہیں زندہ اور نہ مردہ۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ سنا سکتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اور اے حبیب وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنا سکتے ان لوگوں کو جو قبور میں ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ تو محض ڈرانے والے ہیں۔ اب کہتے ہیں دیکھیں قبور کا لفظ آیا، بھائی تفسیر اٹھا کے پڑھیں، ان آیات کا مفاہیم ذرا دیکھیں۔ یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے، ان سے مراد قلبی لحاظ سے زندہ اور مردہ ہیں۔ جس نے نبی کی اطاعت کی، جو ایمان لایا، جس نے قرآن کے حکم کو مانا، وہ قلبی لحاظ سے زندہ ہے۔ اور جنہوں نے اس کی سعادت حاصل نہیں کی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاص طور پہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی ہیں نا، ابھی تو نازل نہیں ہوئی۔ اس وقت بتائیں کون سے صحابہ کرام مزارات پر جا رہے تھے؟ یہ سوال کیوں نہیں کرتے آپ کسی سے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آیات اس زمانے میں نازل ہوئیں، اس زمانے میں کفار منافقین سامنے موجود تھے، اور بہت سارے ایسے تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اور بہت ساروں کو مدنی زندگی میں آ کر دعوت اسلام دی ہے، لیکن نہیں مانا انہوں نے، وہ قلبی لحاظ سے مردہ کہلائے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تفسیر اٹھا کے پڑھیں، ہماری آپ کی بات یہی آپ کو ثبوت نظر آئے گا۔ پھر یہ جو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سنا سکتا ہے جس کو چاہے، یہاں سنانے سے مراد یہ ہے کہ قبولیت کا سننا۔ ایک ہوتا ہے دیکھیں آپ کوئی بات سنتے ہیں مذاق میں اڑا دیتے ہیں، ایک ہوتا ہے بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھا رہے ہیں وہ ادھر کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ اعراض والا سننا ہوا۔ ایک ہوتا ہے کہ چلو بولو، میں نے ماننا ہی نہیں ہے، بولو، اب سن رہے ہیں لیکن مان نہیں رہے، یہ قبول نہ کرنے والا سننا کہلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کہیں کہ اچھا چلیں مجھے کوئی نصیحت کریں، غور سے سنا، اس پہ عمل کیا، یہ قبولیت کا سننا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب کو کہ اے حبیب کریم، آپ اگر کسی کو تبلیغ دین کرتے ہیں، ہدایت دینا چاہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی ہدایت کو قبول کرے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اس لیے آخری آیت میں فرمایا ان انت الا نذیر، آپ تو محض ڈر سنانے والے ہیں، آپ بس ان کو ڈرائیں، اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو زبردستی قبولیت والا سننا سنا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان سے بعضوں سے اپنی تائید غیبی کو ہٹا لیا ہے۔ آپ تبلیغ کریں گے، بعض قبول نہیں کریں گے، اور ایسی ہوا نہیں کہ قبول کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ قبولیت کا سننا سنائیں، آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا، آپ ان کو نہیں سنا سکتے، اللہ تعالیٰ سنا سکتے ہیں۔ اللہ چاہے تو ان کو کامل ہدایت دے سکتا ہے، ان کے دلوں کو مائل کر سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے یہ کوئی لازم نہیں کیا گیا، لہٰذا آپ خالی ڈرائیں، مانتے ٹھیک، نہیں مانتے تو ان کے لیے آخرت میں سزا ہے۔ اور یہاں جو یہ فرمایا کہ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنا سکتے انہیں جو قبور میں ہیں۔ کیا نبی کریم مزارات پہ جا کے گفتگو کر رہے تھے اور پھر آیتیں نازل ہو گئیں کہ جو قبر میں ان سے باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرمایا، آپ دفن کیے گئے، تو میں بلا جھجک چلی جاتی تھی کیونکہ آپ میرے شوہر تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ کو قبر میں رکھا گیا، میں بلا جھجک جاتی تھی کہ ایک میرے شوہر ہیں اور ایک میرے والد ہیں۔ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا تو میں باقاعدہ اپنے آپ کو ڈھک کر اور احتیاط سے جاتی تھی، کیونکہ اب ایک نامحرم تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تو جان رہے ہیں کون آ رہا ہے، سیدہ عائشہ ان کی رعایت فرما رہی ہیں۔ آج کتنے لوگ جا کے مزار رسول پر سلام عرض کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبرستان تشریف لے گا تو فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور۔ اگر سرکار اس کے ظاہر معنی کو لے لیں تو جو قبور میں سنتے ہی نہیں ان کو سلام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ کے والد صاحب سو رہے ہیں اور آپ والد صاحب سے کہیں کہ ابا جان السلام علیکم، تو لوگ آپ پہ ہنسنے لگیں گے، کیونکہ ابا سوئے ہوئے سن نہیں رہے ہو، تم ابا سوئے ہوئے ابا کو سلام کر رہے ہو۔
سوئے ہوئے کو سلام کریں تو بے وقوفی، اور جو دنیا سے فوت ہو جائے اس کو سلام کرے اگر وہ سنے نہیں تو یہ کیا ہے پھر؟ یہ تو اور بڑھ کر کچھ چیز ہوگی۔ اور کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خلاف حکمت کام کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سنتے ہیں باقاعدہ، اور آپ کی بات کو سن کر اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے، لوگ اس کو دفنا کے چل پڑتے ہیں تو مردہ ان کی جوتیوں کی سرسراہٹ تک سنتا ہے، اور آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان آیات کے ظاہر کو نہ لیں، بلکہ جو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تعویلی مفہوم رکھا ہے اسی سے استدلال کریں، اسی کو درست تصور کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 ہے،